وائی کڈس ڈونٹ اسٹڈی. آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا وجہ ہے کہ بچے پڑھائی سے دور بھاگتے ہیں. پڑھائی کے نام پہ ان کو پیٹ میں درد ہو جاتا ہے اور وہ پڑھنا نہیں چاہتے, ان کو پڑھنا مشکل لگتا ہے. اور کیا وجہ ہے اس کی؟ تو سب سے پہلے ہم جو سلوشن کی بک ہے ہمارے پاس, ہر چیز کا جو سلوشن ہے وہ ہمارے پاس ہے. ہمارے پاس قرآن ہے. ایوری تھنگ از ریٹن ان دا قرآن. ہر چیز کا حل ہمارے پاس قرآن میں موجود ہے. ہمارے جو مائنڈ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے بنایا ہے کہ ہم ہر چیز پہلے دیکھتے ہیں, پھر اس کے اوپر سوچ بچار کرتے ہیں, پھر ہم اس کے بارے میں سنتے ہیں, اور پھر ہم اس کے جو نا لکھنے پڑھنے کی طرف جاتے ہیں. ہمارا ایجوکیشنل سسٹم اس کے بالکل مطلب اینٹی چل رہا ہے, بالکل ریورس میں چل رہا ہے. تو جو سب سے پہلی چیز آپ نے کرنی ہے وہ آپ نے بچوں کو اپنے آڈیو ویژول کی طرف لے کے آنا ہے, یعنی واچنگ کی طرف لے کے آنا ہے. واچنگ ٹی وی پہ واچ نہیں کرانا, کوشش تو یہی کرنی ہے کہ وہ نیچرل چیزوں کو دیکھیں اور نیچرل چیزوں کے تھرو ہی وہ اس کے سے انسائٹس حاصل کریں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بولا ہے تتفکرون لا یعقلون. جگہ جگہ قرآن مجید میں آیا ہوا ہے کہ وہ تفکر نہیں کرتے, وہ عقل نہیں رکھتے. کافروں کے بارے میں یہ آیا ہے, مشرکوں کے بارے میں, کہ وہ عقل نہیں رکھتے. بولا انہوں نے کافروں کو اور مشرکوں کے بارے میں, لیکن ہر اس بندے کے بارے میں جو عقل نہیں رکھتا. عقل کون نہیں رکھتا؟ جو تفکر نہیں کرتا, یہ جو تفکر نہیں کرتا. تفکرون کا مطلب ہے کہ جو لوگ تفکر یعنی سوچ بچار کرتے ہیں, غور و خوض کرتے ہیں, غور فکر کرتے ہیں, مائنڈ یوز کرتے ہیں. اگر میں آپ کو اس کا کنجوگیشن میں بتاؤں, اس کے املگمیشن میں بتاؤں تو جو سب سے پہلی چیز ہے وہ آپ کو جو اٹریکٹ کرتی ہے, بچوں کو بھی جو اٹریکٹ کرتی ہے, وہ ہے ہماری آڈیو ویژول. یعنی کہ آپ نے ہر چیز کو, یہ ایک نیچرل ہے, یہ انسان کی نیچر ہے کہ وہ دیکھ کے سوچتا. تبھی اللہ تعالیٰ نے جو دنیا ہماری ہے وہ اتنی خوبصورت بنائی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ نشانیاں ہمارے لیے رکھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ بولا ہے نا کہ یہ نشانیاں ہیں. تو یہی نشانیاں ہیں کہ آپ نے ان کو دیکھ کے سوچنا ہے, ان کو دیکھ کے غور و خوض کرنا ہے کہ ایسے یہ سب کچھ تو نہیں بن گیا یہ خود بخود. جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بولا ہے کہ یہ سوچتے نہیں, کہ یہ سب غور و فکر نہیں کرتے کہ جب وہ سوچیں گے, جب وہ دیکھیں گے تو وہ سوچیں گے, اور جب وہ دیکھیں گے اور پھر وہ سوچیں گے تو ہی وہ اس کے اوپر غور و فکر کریں گے اور ان کا مائنڈ یوز ہوگا. کیونکہ آج کل کے جو بچے ہیں وہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ وہ بہت زیادہ مائنڈ ان کے جو ہے وہ اتنے اوپن نہیں ہوتے. آپ نے دیکھا ہوگا یہ زیادہ تر اتنے پڑھے لکھے لوگ سب سے بڑے چور بنے ہوئے ہیں, سب سے بڑے ہیکرز جو ہیں, جو ڈکیتیاں کرتے ہیں. دے اسٹیل منی فرام پیپل, فرام آرگنائزیشنز, بینکس وغیرہ, جہاں سے بھی. تو وہ بہت ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں. تو اس کے یعنی کہ وہ اتنا ایجوکیٹڈ جو ہے کرائم کرتے ہیں, اتنے ایجوکیٹڈ ہو کے بھی کرائم کرتے ہیں اور ایجوکیٹڈ وے میں کرائم کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جو کچھ ان کو انیشیلی جو ہم لوگ ان کو فیڈ کر رہے ہیں وہ وہیں سے جو ہے وہ روٹ سے ہی غلطی ہو رہی ہے, روٹ سے ہی راٹ کر رہی ہیں. تو جو اللہ تعالیٰ نے جو بولا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے ہمیں نیچر کے اندر غور و فکر کرنا ہے, ہمیں اس کے اندر سوچ بچار کرنی ہے. تو اس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے نیچر دی ہے. اب ہم چھوٹے بچوں کو اب ہم لوگ کاپی پینسل لے کے بٹھا دیتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ بھی کرنی ہے وہ بھی, لیکن آپ خود دیکھیں, ہم بڑے ہوتے ہیں ہم کتنا ریڈ رائٹ کرتے ہیں, بہت کم. زیادہ تر ہم آڈیو ویژول کر رہے ہوتے ہیں یا پھر ہم لوگ جو ہے وہ ریڈ اینڈ رائٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اب اس میں جو سب سے پہلی چیز آتی ہے, اگر آپ نے کچھ ریڈ کرنا ہی ہے یا بچوں سے کروانا ہی ہے تو آپ سب سے پہلے جو الکتاب ہے, جو سب کتابوں کی ماں ہے, یا آپ کہیں کہ
جس کے اندر ساری کتابوں کا نچوڑ ہے، ایسنس ہے، وہ ہماری قرآن مجید ہے. ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا اس پہ بلیو ہے، اور یہ بلیو ہمیں ہونا بھی چاہیے، اور اس کے لیے ہمارے پاس اس کی بیک اپ کے لیے نالج بھی ہونی چاہیے، اور ہمیں اس چیز پہ پکا یقین ہونا چاہیے کہ بھائی اس کے اندر سب کچھ ہے. اور اسی لیے میں آپ لوگوں کو ہر چیز کا حل انشاءاللہ تعالیٰ اسی قرآن سے آپ لوگوں کو دوں گی، کیونکہ یہ ایک سمندر ہے، یہ ایک سورج ہے، یہ قرآن ایک سورج ہے جو سب کے لیے کھلا ہوا ہے، جو جتنی اس سے روشنی لینا چاہے. روشنی تو آپ ویسے بھی لے سکتے ہیں کہ آپ اپنے کمرے میں لائٹ آن کر لیں. یہ چھوٹی موٹی جو آپ کتابیں پڑھتے ہیں، یہ اس رائٹر کی بک اینڈ دس رائٹر کی بک اینڈ ہی از اے ویری گڈ رائٹر، یہ سب تو مارکیٹنگ اور پروموشن اور برانڈنگ کا کمال ہے. لک ایٹ دا کنٹینٹ آف دیٹ بک. اتنی موٹی موٹی بکس ہوتی ہیں، ان کے اندر کنٹینٹ از ویری لیس، مین کنٹینٹ از ویری لیس. اٹس ویری ٹائم ٹیکنگ، ہیکٹک آلسو، اس کے اندر اتنا ٹائم لگا ہے. اس سے اچھا آپ کو اللہ تعالیٰ نے ساری کتاب، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عمل کے لیے ابھارا ہے، ہم لوگ کو عمل کے لیے بولا ہے کہ آپ نے عمل کرنا ہے. ہمارا جو حساب کتاب ہوگا وہ عمل پہ ہوگا، ہمارے ایکشنز پہ ہوگا. واٹ وی آر ایکٹنگ رائٹ ناؤ، ہاؤ وی آر ایکٹنگ، ان وچ وے وی آر ایکٹنگ، ان وچ ڈائریکشن وی آر گوئنگ. تو مطلب کہ آپ کو اصل میں تو ایکٹ کرنا ہے. تو ایکٹ تو آپ تب سب صحیح کریں گے نا جب آپ چاروں طرف اپنی نظر گھمائیں گے اور آنکھیں کھول کے، وہی اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں بولا، دل کی آنکھوں سے آپ جو ہے جب کہ وہ دیکھتے تو ہیں کہ وہ ان کی آنکھیں تو، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا کہ ان کی آنکھیں تو ہیں پر وہ اس سے دیکھتے نہیں ہیں، ان کے کان تو ہیں پر وہ اس سے سنتے نہیں ہیں. وہ ایک مردے کی طرح ہیں، جیسا مردوں کو کچھ نہیں سنا سکتے، کچھ نہیں دکھا سکتے، دے آر لائک مردہ. تو ہم نے ان بچوں کو خود جو ہے نا وہ ان کی آنکھیں بند کر رہے ہیں، ان کے کان بند کر رہے ہیں، ان کو سمن بکمن امیون کر رہے ہیں. کوئی کوشچن پوچھو ٹیچر کے ساتھ کلاس میں پوچھو، کیپ کوائٹ، ایوری بڈی کیپ کوائٹ، واٹ از دس. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سکھانے کا طریقہ ہی سوال جواب تھا، کوشچنس آنسرس تھے. وہ کوئی بیٹھ کے اتنے لمبے لمبے بیان تو ہماری طرح کرتے ہی نہیں تھے، لمبے لمبے لیکچر تو وہ دیتے ہی نہیں تھے. جسٹ قرآن کی آیتیں اور جو ہے وہ سوال جواب، سیکنڈ نمبر پہ سوال. دس از دا وے آف ٹیچنگ اینی تھنگ. جو کچھ بھی انہوں نے سکھایا ہے کر کے سکھایا ہے. ایوری تھنگ واٹ ہی ہیز ٹاٹ ٹو اس اونلی فرام کوشچنز آنسرس ان دا وے آف جو ہم کہتے ہیں سوکریٹک کویشچنس. اور جی کویشچنس پوچھنا سب کو پتہ ہے کہ اٹس اے سائن آف وزڈم. سوال کرنا سائن آف وزڈم ہے. وہ ہماری بچپن سے ہماری کل کر دی جاتی ہے ہیبٹ، ہمارے اندر سے وہ چیز ہی ختم نہیں. سوال تو ہم نے پوچھنا ہی نہیں ہے. اور پھر قرآن کے بارے میں بولا جاتا ہے، ہمارے دین کے بارے میں بوجھے نہیں بس اللہ کے بارے میں زیادہ بات نہیں کرو، قرآن کے بارے میں مطلب تقدیر کیا ہوتی ہے آپ بس اتنا فالتو نہیں سوچو، یہ نہیں سوچو، بس چھوڑ دو، بس آپ آنکھیں بند کر کے یقین کرو. اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں ایسا کہیں نہیں بولا. اللہ تعالیٰ نے تو بولا سوچو بھائی سوچو. قلم تک سے اللہ تعالیٰ نے، سورہ قلم جو پہلی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے اس میں یہی تو بولا ہے کہ سوچو. اور قلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میں نے علم سکھایا، یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لکھا ہوا ان کو دکھایا گیا ہے. وہ الگ بات ہے کہ وہ ان کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو پڑھوایا ہے، جو انہوں نے آگے بولا ہے انہوں نے پیچھے ریسائٹ کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ ان کو چیک کرتے رہے کہ کون سی آیت ہے جو کہ ان کے لیے وہ ایزیلی جو ہے وہ کیپچر کر سکتے ہیں اور ایزیلی جو ہے وہ ان کو یاد رکھ سکتے ہیں. ان کو پوری پہلے یاد کرا کے اور پھر وہ اسی لیے آپ نے دیکھا ہو کہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہو، ایک ساتھ پورا کا پورا نہیں آیا. اور اکارڈنگ ٹو دا سچویشن، یعنی کہ اس سے بھی قرآن ہمیں کتنی چیزیں بتا رہا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا علم ہے نا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیوائن نالج ہی ہمیں ملی ہوئی ہے. تو یہ کیسے صحیح نہیں ہو، یہ تو ٹوٹلی رائٹ ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا اکارڈنگ ٹو دا سچویشن آپ نے ڈیل کرنا ہے. تو آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو کرتے تھے وہ پریکٹیکلی ہمیں اپلائی کر کے قرآن کو دکھایا ہے. ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جو نازل کی ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ قیامہ میں بولا ہے، فرمایا ہے کہ یہ میرا کام ہے آپ کو بیان کرنا، اس کو سمجھانا، اس کو آپ کو جمع کر کے اس کو آپ کے مائنڈ میں ڈالنا، آپ کے دل پہ. جیسے ہم کہتے ہیں نا بچوں کو بولتے ہیں کہ دل سے یاد، بیٹا دل لگا کے پڑھو، دل سے پڑھو. یعنی کہ دل، اصل چیز یہ کہ دل سے اس کو پڑھیں. صرف زبانی کلامی رٹیفیکیشن
اور ری ایگریگیٹنگ نہیں ہو کہ بس نمبرز کے لیے آپ نے جو ہے نا کچھ چیزیں رٹ لی، آپ کو اس کا نہ آگے پیچھے پتہ ہے نہ کچھ پتہ ہے، نہ آپ اس کو اپلائی کرنا تو دور کی بات، آپ کو سمجھ ہی نہیں ہے، آپ نے جسٹ ایز اٹ از اس کو جو ہے نا وہ بغیر سوچے سمجھے رٹا لگایا اور کر دیا، اور وہ اتنا ہی آپ کو یاد رہتا ہے کہ اب آپ دیکھ لیں کہ اس کے بعد جو ہے اس کا کوئی یوٹیلائزیشن نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اب بات ہو گئی ہماری کہ سورہ قیامہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ جو ہے یہ جو آپ کو آیت بتائی گئی ہیں یہ ساری کی ساری آپ نے جو آپ کو جو بتائی جا رہی ہیں اس کو بیان کرنا ہمارا کام ہے، کیونکہ آپ جلدی نہ کریں اس کے اندر اور آہستہ آہستہ اس کو سمجھیں اور سن کے آرام سے بولیں. یعنی کہ ان چیزوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے جو آرڈرز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے، الٹیمیٹلی دیے تو پوری دنیا کے لیے، پوری کائنات کے لیے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو از جسٹ اے میسنجر جو کہ اللہ تعالیٰ نے چوز کیے ہیں، کہ وہ ظاہر سی بات ہے وہ اس لائق تھے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے چوز کیا. اور جیسے ہم اپنے بچوں کے بارے میں سوچتے ہیں بھائی اس کو بڑے کے ڈاکٹر بنائیں گے، یا ہر کسی کے بارے میں، اب وہ چوز ہم تو ان کو بنانے کا سوچتے ہیں، اب وہ بنے نہ بنے وہ ایک الگ میٹر ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو وہ تو ہو کے رہتا ہے. اللہ تعالیٰ تو کے ہاتھ میں تو دل اللہ تعالیٰ ہمارے دل ان کے ہاتھوں میں، ان کے 2 انگلیوں کے بیچ میں وہ جس طرف پھیر دے. جیسے پوری کی پوری ارتھ ہے، ہماری ارتھ جو ہمارا پلانٹ ہے وہ ایک طرف سے بلیک ہے، ایک طرف سے وائٹ ہے، یعنی کہ آدھی جگہ روشنی ہے آدھی جگہ اندھیرا ہے. تو اللہ تعالیٰ جس طرف چاہے پھیر دیتے ہیں اس کو، ادھر یا ادھر، یا جیسے اللہ تعالیٰ پھیرنا چاہیں. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم لوگوں سے ہمارے دل بھی اللہ تعالیٰ پھیر دیتے ہیں. خیر اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو سلیکٹ کرتے ہیں جو اس کے لائق ہوتا ہے. جیسے ہم بھی کوئی اگر میڈ رکھتے ہیں یا اپنی کمپنی کے اندر کسی کو ہائر کرتے ہیں یا فائر کرتے ہیں تو ہم لوگ اس کی کیپیبلٹی دیکھ کے، کیپیسٹی دیکھ کے اس کو ہائر اینڈ فائر کرتے ہیں. اسی طریقے سے تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہر چیز اکارڈنگ ٹو دا سچویشن نازل کی ہے، سلولی اینڈ گریجولی نازل کی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپلائی کر کے ہمیں دکھایا ہے کہ وہ اکارڈنگ ٹو سچویشن کسی کے ساتھ جو بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوشچن پوچھتے تھے یا ان کے ساتھ جو بھی وہ پرابلم فیس کر رہے ہوتے تھے. جیسے کہ ایک بندے نے آ کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ بھائی میں زنا کیوں منع ہے، میں زنا کرنا چاہتا ہوں. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈانٹا نہیں، کچھ نہیں کیا، اور بہت سمجھداری سے ان کا جواب دیا کہ بھائی آپ چاہیں گے کہ آپ کی بیوی، آپ کی بیٹی یا ماں کے بارے میں کوئی ایسی بات کرے یا ان کے پر کوئی ایسا ان کے ساتھ ایسے کرے. تو اس طریقے سے انہوں نے ان کو آنسر کیا، یعنی کہ کوشچنز آنسرز کے تھرو ان کو جو ہے وہ سکھایا. تو ہم لوگوں نے بھی اسی کو کرنا ہے. ہم نے کہ جو آپ انگلش رائٹرز کے پاس جاتے ہیں اور ان کی جو ہے آپ دیکھنے کی پتہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اتنی ساری ویڈیوز دیکھتے ہیں، اس کا میں کیا کروں، یہ کیا کروں، بچے کیوں نہیں چل رہے، یہ کیوں نہیں کر رہے. وہ اس لیے کیونکہ آپ نے جو مین چیز ہے ہم لوگوں نے اس کے اندر سے وہ نکالی ہوئی ہے. مین چیز یہ ہے کہ جو سب سے پہلا ہمارا کام ہے، ہم لوگوں کو اپنے بچوں کو قرآن کی طرف لے کے آنا ہے اور ان کے اندر ان کو اس چیز کے اوپر ابھارنا ہے، موٹیویٹ کرنا ہے کہ وہ نیچر کو دیکھیں، درختوں کو دیکھیں، پرندوں کو دیکھیں، سوچیں سمجھیں، غور و فکر کریں. اور غور و فکر کا مطلب قرآن میں آپ کو پتہ ہے ذکر کا مطلب کیا ہے؟ غور و فکر کرنا. قرآن کو تدبر سے، تفکر سے، سوچ سمجھ کے پڑھنا، دنیا کی چیزوں کے اوپر غور و فکر کرنا، یہ ذکر ہے. یعنی صبح و شام اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ذکر کرو. ذکر کا مطلب ہے غور و فکر کرنا، یاد کرنا اللہ تعالیٰ کو از اندر تھنگ. یاد ایک ہم فارمل طریقے سے کرتے ہیں 5 وقت کی نماز پڑھ کے، ایک ہم انفارمل طریقے سے پیسیولی یاد کرتے ہیں. دیٹ واز ناٹ ایکٹیو. وہ پیسیولی یاد کرنا کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو جیسے 24/7 یاد تو رکھتے ہی ہیں لیکن 5 دفعہ ہم ان کو یاد کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے یاد رکھنا کسی کو اور ایک ہوتا ہے یاد کرنا. یاد تو ہم ہر وقت 24/7 رکھتے ہی ہیں اور رکھنا ہی ہے، لیکن یاد کرنا 5 دفعہ تو ضروری ہے. اس کے علاوہ صبح اور شام اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میرا ذکر کرو تعریف اور تسبیح کے ساتھ. کہ ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ ایسے ہی ان وین نہیں پیدا کیا، بے فائدہ. اللہ تعالیٰ نے بولا کیا تم یہ سوچتے ہو کہ یہ سب کچھ میں نے بے فائدہ پیدا کیا؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، بتایا ہے، بولا ہے.
ظاہر سی یہ کوئی چیز بھی بے فائدہ نہیں ہے، خود بخود کچھ بھی نہیں ہوتا. ایک سیڈ کے اندر سے پورا کا پورا ٹری نکل جاتا ہے، پورا کا پورا درخت نکل جاتا ہے. تو وہ کچھ کیا ہم نے اس کے اندر وہ ٹری ڈالا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ڈالا نا ڈی این اے میں. اب ہم جو پیدا ہوتے ہیں ہم ایک جسٹ زائگوٹ ہوتے ہیں کہ ہمارے جو اسپرم اور ایگ مل کے اور وہ پہ وہ زائگوٹ فارم کرتے ہیں، اور اس کے اندر سے پورا کا پورا ایک انسان ڈیولپ ہو جاتا ہے، ہیومن بینگ ڈیولپ ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ اس طرح کے سسٹم رکھے ہیں. یعنی کہ لسننگ اسپیکنگ فرسٹ آپ کو میں نے بتا دیا کہ ان کو آڈیو ویژول پہ ابھارنا ہے، موٹیویٹ کرنا ہے نیچر کے، تاکہ وہ نیک کے کویشچن کریں، سوچیں سمجھیں، غور و فکر کریں. سیکنڈلی وہ لسننگ اسپیکنگ، وہ برڈس کو چرپنگ کریں گے، سنیں گے. اچھا جب وہ دیکھیں گے، واچ کریں گے نیچر کو، آبزرو کریں گے، تو وہ کویشچن آنسر کریں گے. یعنی لسننگ اسپیکنگ کا مرحلہ آ جائے گا، اسٹیج آ جائے گا. یعنی آپ ان کو وہ خود بھی دیکھ کے کویشچن آنسر کرنے کی کوشش کریں گے، اور آپ بھی ان کو کویشچن آنسر کرنے پہ ابھاریں گے، اور ان کو کویشچن آنسر کے تھرو ہی سمجھائیں. اور بالکل لاسٹ میں آتا ہے کہ وہ آپ کی ریڈنگ رائٹنگ کا، کہ آپ ان کو کچھ نہ کچھ آپ ان کو رائٹ کروائیں، یا جو بھی چھوٹی موٹی چیز ہے. جیسے آپ نے قرآن اصل چیز تو یہ ہے کہ آپ نے ان کو ریڈ ہی قرآن کرانا ہے. سب سے پہلے فرسٹ اینڈ فور موسٹ تھنگ از دیٹ یو ہیو ٹو لیٹ دیم ریسائٹ دا قرآن مجید. اور قرآن مجید کو یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو تلاوت کرنی ہے. جو آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں کو گانے کیسے جلدی جلدی یاد ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ شیطان کی کنٹینٹ ہے نا، شیطان کی باتیں، شیطان کی الفاظ، شیطان کے کلمات ہیں، شیطان کی باتیں ہیں. تو ہمیں قرآن جو ہے وہ ان کو ریسائٹ کروانا ہے. انگلش میں کروائیں، اردو میں کروائیں، عربک میں کروائیں، تینوں میں کرائیں گے. تینوں لینگویجز بھی وہ سیکھ جائیں گے، کیونکہ الٹرنیٹیولی وہ ہر آیت کا ایک ہی مطلب انگلش میں، ایک ہی میں اردو میں، اور وہی عربک میں. تو ان کو وہ کانٹیکسٹ بھی پتہ چل جائے، کیونکہ قرآن مجید میں ہر چیز ان کانٹیکسٹ ہے. جو ہم لوگ آپ کو پتہ ہوگا، یہ تو ایک ہے کہ آپ کو بچے کو کچھ سکھانا ہے، کوئی چیز ان کے دل میں ڈالنی ہے، تو آپ تھرو اسٹوریز ان کو ڈالیں. اور قرآن میں تو آپ کو پتہ ہے ہر چیز اللہ تعالیٰ، یہ تو اللہ تعالیٰ کا علم تو ہر چیز پر محیط ہے. تو انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی ہر چیز یہ اسی چیز، تبھی آپ دیکھیں ریسرچ تو ابھی یہ ثابت کیا ہے، ابھی یہ پروف کیا ہے کہ بھائی اسٹوریز آر دا ویری کمپیلنگ وے آف ٹیلنگ تھنگس. اور تاکہ وہ یاد بھی رہتی ہیں، اور ایزیلی جو ہے وہ بچے سیکھ بھی لیتے ہیں. جیسے اب بچے کہانیاں بہت غور سے سنتے ہیں، اور ان کو یاد بھی ہو جاتی ہیں. اب وہ یاد کی ہوئی چیز زیادہ ایزیلی وہ لکھ بھی سکتے ہیں، ریڈ بھی کر سکتے ہیں، رائٹ بھی کر سکتے ہیں. وہ بھی ان کے لیے بہت ایزی ہو جاتا ہے. سمجھ گئے؟ یعنی کہ اگر آپ نے ان کو وہ قرآن جو ہے وہ بار بار پڑھائیں گے، اس کو سمجھائیں گے، تو ایک تو وہ سمجھ بھی آ جائے گا، اور وہ سمجھنے کی وجہ سے وہ قرآن ہے بھی سارا اسٹوریز کی فارم میں. کافی ساری اس میں اسٹوریز بتائی ہوئی ہیں پروفٹس کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، حضرت ایوب علیہ السلام کی، بہت ساری، حضرت مریم علیہ السلام کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، حضرت یحییٰ علیہ السلام، سب مطلب بہت ساری اسٹوریز کی فرعون کی اسٹوری، نمرود کی اسٹوری، ان سب کی اسٹوریز بتائی ہوئی ہیں، جس کے تھرو آپ کانٹیکسٹ بھی آ جاتا ہے بچوں کو، وہ ان کو یاد بھی ایزیلی ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ ایز اے اسٹوریز کی فارم میں بتائیں. اور جہاں اسٹوریز نہیں بھی تو وہاں بھی اس وے میں بتایا ہے کہ وہ بہت ایزیلی یاد ہونے والی چیز ہے. اور قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے صاف بتایا ہے کہ اٹس اے ویری ایزی لینگویج، عربک از اے ویری ایزی لینگویج. سیکنڈلی قرآن جو ہے وہ آپ کے لیے بہت ایزی کر دیا ہے. قرآن میں کوئی کمپلیکس چیز نہیں ہے، ویری ایزی. سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کوئی کمی ہم نے نہیں رکھی. سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وہ کتاب ہم نے نازل کی جس میں ہم نے کوئی کمی نہیں رکھی، کوئی وہ نہیں ہے اس کے اندر کہ سمجھنے میں مشکل ہو. صرف آپ کے پاس ایک کام آپ نے کرنا ہے، اور وہ آپ نے اس کو سمجھنا ہے، اس کو آپ نے غور و فکر کرنا ہے. اور اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نشانیاں دے دی، چاروں طرف ہمارے نشانیاں بھری ہوئی ہیں، ان پہ ہم نے غور و فکر کرنا ہے، ان کو دیکھ کے سوچنا ہے. اور وہی ہم نے بچوں کے ساتھ بھی کرنا ہے، انہی کے اندر بھی یہ نیچر میں ان کی چیزیں جو ہے وہ ڈیولپ کرنی. جیسے ایک سیڈ ہوتا ہے تو اس کے اندر آپ پانی دیتے ہیں، کھاد دیتے ہیں، اس کو ہوا اور سن لائٹ اس کو ملتی ہے تو وہ نرش ہوتا ہے، اور وہ جو ہے وہ ایک پلانٹ پھر اس کے بعد ایک ٹری بن کے کھڑا ہوتا ہے.
اور پھر وہ اس پوائنٹ پہ پہنچ جاتا ہے کہ آپ اس کو پانی کچھ بھی دینا نہیں پڑتا, وہ آٹومیٹک موڈ پہ چلا جاتا ہے اور وہ خود ہی اپنی روٹس کے تھرو پانی لیتا ہے. یہی کام ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ بھی کرنا ہے. سیکنڈلی جو ہے پیشنس چاہیے, اور ہم لوگوں کا جو ایجوکیشنل سسٹم ہے اس نے اس آرڈر کو بالکل, اللہ تعالیٰ کے آرڈر کو بالکل ریورس کیا ہوا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ دین کی کوئی بات سکھا رہے ہیں نا, اس میں تو بالکل بھی آپ کوئی زبردستی نہیں کریں, کیونکہ قرآن مجید میں ہے کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے, صحیح اور غلط بالکل صاف ستھرا ظاہر ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, بچوں کو ریوارڈ پنشمنٹ کا بتائیں, ان کو اس کی کانسیکوینسز بتائیں. ریوارڈ ان کو جو ہے اس کا یہ کرو گے تو آپ کو یہ ملے گا, جیسا ہمیں اللہ تعالیٰ نے بولا ہے. یہ بھی ہم نے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے کہ بھائی ان کو بشارت بھی دیں اور نذیر بھی بن کے ان کے آگے, ہم لوگ کے آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا ہے. یعنی کہ ہم نے ان کو ریوارڈ بھی بتانے اس کام اس چیز کے, اور اس کی کانسیکوینسز بھی ایکسپلین کرنے ہیں. اور پرسیورنس از ویری ویری امپورٹنٹ. پیشنس کے بعد پرسیورنس, یعنی کہ اس کے اوپر قدم جما کے رکھنا ہے. اس کے علاوہ اپنے بچوں کا فرینڈ بننا ہے. لائک اب ان کے اوپر سر پہ سوار نہیں ہو جائیں, ان کو چوائسیز لینے دیں, ایسے جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں چوائسیز دیے, سو وہ لوگ سوچنے سمجھنے کے قابل ہوں. دے ول ایبل ٹو تھنک. ان کے اوپر سے پریشر آپ لفٹ اپ کرتے ہیں, کیونکہ آپ دیکھیں کہ جو شیطان ہے وہ چیزوں کو کتنا اٹریکٹیو بناتا ہے. سگریٹ, یہ وہ اسموکنگ, گندی سے گندی چیزیں, کولڈ ڈرنکس, یہ وہ کھانے پینے کی یا دیکھنے کی ہر چیز, حالانکہ وہ سب کی سب ہمارے لیے کتنی سخت بری ہیں, لیکن وہ ان کو بھی اتنا اچھا بناتا ہے. پہلے ہمارا دوست بن کے آتا ہے, پھر آہستہ آہستہ سلولی اینڈ گریجولی وہ ہمارے ٹاپ تک جاتا ہے, اور آہستہ آہستہ ہم لوگوں کو بیوقوف مطلب ٹوٹل بنا دیتا ہے. کافروں کے بارے میں سورہ آل عمران میں اور جگہ لکھا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوا ہے کہ وہ عقل نہیں رکھتے. کیوں بولا ہے کہ وہ عقل نہیں رکھتے؟ اس لیے کہ وہ عقل سے نہیں چلتے, وہ دے آر گوئنگ ان اے ریورس آرڈر. وہ جو بھی کر رہے ہیں وہ بالکل ہی آرٹیفیشل اور سپرفیشل لیول پہ کر رہے ہیں. ان کے پاس کچھ آ بھی رہا ہے تو وہ سپرفیشل, انہیں نہیں سوچ رہے کہ جو کچھ ہمارے پاس آ رہا ہے یہ کس وجہ سے آ رہا ہے, کس کے تھرو آ رہا ہے. وہ یہ سب سوچنے کو تیار ہی نہیں ہے, اور نہ وہ سوچنا چاہتے ہیں. اور یہ ہمارا کام ہے کہ ہم نے جو ہے اب جن پہ تو دوزخ ثابت ہو چکے ہیں کہ بھائی یہ وہ تو اب ظاہر سے ہم بولتے ہیں نا, یہ بچہ ہمارا جو ہے نا یہ اب یہ پاؤں مار کے اب یہ کانچ کا گلاس ہے یہ توڑ کے ٹوٹے گا. تو اللہ تعالیٰ کو بھی اللہ تعالیٰ کو تو ساری چیزوں کی نالج ہے کہ بھائی یہ تو جو بندہ ہے یہ جو ہے الٹیمیٹلی یہ تو دوزخ میں جائے گا ہی جائے گا, کیونکہ آپ اس بندے کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. جب آپ سورج ہے, آپ کو جیسے آپ کو پتہ ہے کہ سورج اوپر آیا ہے, لیکن اب یہ واپسی نیچے جائے گا ہی جائے گا, اور یہ غروب ہو گئی, کیونکہ وہ اپنے کام ایسے کر رہا, وہ رک ہی نہیں رہا اس کے اوپر ایک جگہ. تو اسی طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ جو ہے وہ ان کے اوپر بات ثابت ہو کے رہتی ہے. جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بولا ہے کہ ان کے اوپر بات جو ہے وہ پوری ہو چکی ہے, ثابت ہو چکی ہے کہ اب یہ لوگ نہیں سدھریں گے اور یہ لوگ نہیں جو ہے وہ صحیح ہوں گے. اس کے علاوہ ان کو قرآن میں ہے نا کہ بچوں کو ان کے بالغ ہونے تک کام کاج میں مصروف رکھیں. یہ بھی قرآن میں آیت ہے کہ جو بچے جو ہے ان کو آپ جب تک جیسے ان بچوں کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے جن کی جیسے پیرنٹس کا انتقال ہو جاتا ہے, تو وہ آپ ان بچوں کو جو ہے کام کاج میں مصروف رکھیں اور ان کو جو ہے اچھی بات سمجھائیں. یعنی کہ ان بچوں کو آپ کام دیں, یعنی کہ ایکچوئل پروجیکٹ ورک دیں آپ ان کو. مطلب آپ نے ان کو جو بھی سکھانا ہے وہ پروجیکٹس میں سکھانا ہے, جسٹ ریڈنگ رائٹنگ میں نہیں چلے جانا ہے. وی نیڈ ٹو گیو دیم پروجیکٹس, لائک سوئنگ کا پروجیکٹ ہو, کوکنگ ہو کر رہے ہیں, کوئی چیز کوک کر رہے ہیں, ان کے تھرو اسی کے اندر جو بھی تھوڑی بہت رائٹنگ ہو جائے گی, تھوڑی بہت ریڈنگ ہو جائے گی, اس سے وہ جو ہے وہ سمجھنے کی ان میں کیپیبلٹی آئے گی. اس کے علاوہ یہ آپ نے بہت سنا ہوگا بھائی چائلڈ لیبر نہیں, چائلڈ کوئی نہیں ہے ایسا چائلڈ لیبر وغیرہ. اپنے گھر کے کام, اپنے چھوٹے موٹے کام کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے 10 سال کی عمر میں ان کو ان کے پاس چھوڑ دیا تھا. وہ ان کے پاس رہتے تھے, ان کے چھوٹے موٹے کام کر کے دیتے تھے, اور ان کو کبھی انہوں نے ڈانٹا نہیں. تو وہ 10 سال کی عمر میں تھے. یہ چائلڈ لیبر وغیرہ کی بات ظاہر سی بات ہے, بچوں کو ان کی اکارڈنگ ٹو ان کی کیپیسٹی دیا جائے گا نا. جیسے کہ آدمی اور عورت ہوتے ہیں, اب آدمیوں میں جو ہے وہ ذرا فزیکل پاور زیادہ ہوتی ہے,
وہ ذرا اور وہ تھوڑا سا ایموشنز ان میں کم ہوتے ہیں اور وہ دماغ سے زیادہ سوچتے ہیں. عورتیں تھوڑی ویک ہوتی ہیں فزیکلی لیکن وہ لوگ دماغ سے زیادہ سوچتی ہیں, ایموشنز والی زیادہ ہوتی ہیں, وہ ایموشنل. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کا یہ بھی ایک بہت بڑی ڈیبیٹ ہے, یہ دونوں ایک لازم و ملزوم ہے. یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ میں نے جوڑا پیدا کیا, یعنی ایک دوسرے کے لیے ضروری ہیں. کچھ چیزیں ان میں ہیں, کچھ چیزیں ان میں. اچھا, ریڈنگ رائٹنگ بھی ایک ٹاسک ہے, ایک ورک ہے. آپ ان کو مطلب ریوارڈ دے سکتے ہیں, منی کا ریوارڈ دے سکتے ہیں, وہ اس سے بھی خوش ہو سکتے ہیں. شوڈ بی فزیکل ایز دے ہیو مور انرجی ایکٹیو. اچھا, یہ لوگ جو ہے نا, بچے جو ہے بہت ان کے اندر انرجی. ایک تو آج کل آپ کو پتہ ہے جوسز, چپس اور یہ سب چیزیں جو ساری جنک ہے, اس کو کھا کے وہ اور زیادہ ہائی ہو جاتے ہیں فزیکلی. وہ مائنڈ ان کا بالکل لو ہو جاتا ہے اور فزیکلی وہ ہائی ہو جاتا ہے. لائک اٹس اے کائنڈ آف اے اینیمل تھنگ. اور اینیمل سے مجھے یاد آیا کہ اینیمل تو بھائی ایسی موویز انہوں نے بنا دی کہ ہمارے ویژول مطلب واچ کرنے کے لیے کہ مطلب بچوں کا بیڑا غرق ہو گیا. وہ بہت ہی مطلب چھپ کے بچے جو ہے وہ غلط چیزیں دیکھ رہے ہیں, اور اسی لیے ان کو سمجھانا سوچوانا بہت امپورٹنٹ ہے. اور قرآن میں یہ بھی آیا ہے کہ ان کے دماغ گدھے پر کتابیں جیسے لاد دی ہو نا, ان کو ایسے لوگوں کو جو بغیر سوچے سمجھے یہ کرتے ہیں کچھ بھی, تو ایسے جیسے گدھے پر کتابیں لاد دی ہوں, کیونکہ وہ مائنڈ سے نہیں سوچتے, وہ تفکر نہیں کرتے. اچھا, اور آن دا جاب ٹریننگ, جیسے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سب کو اللہ تعالیٰ نے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آپ کو پتہ ہے ان کو ٹرین کیا تھا. ان کو پہلے دن سے اللہ تعالیٰ نے سوچا ہوا تھا کہ میں نے ان کو پروفٹ بنانا ہے, اس لیے ان کی مدر کو بھی انہوں نے بول دیا تھا کہ آپ ان کو باسکٹ میں ڈال دیں, ان کو وہ اٹھا لیں گے, اور پھر ان کی ٹریننگ سٹارٹ کر دی تھی. تو یعنی کہ آن دا جاب آپ نے ٹریننگ کرتی ہے, لائک ان کو کچھ کرتے ہوئے, ایکٹیویٹی کرتے ہوئے, فزیکل کرتے ہوئے. اور رائٹنگ تو ویری لٹل. اور ویسے بھی آپ امیر لوگوں کو دیکھ لیں, زیادہ تر جو ہے ڈراپ آؤٹس ہے کالجز کے, یعنی کہ بس آپ کو اتنی آنے چاہیے کہ آپ لکھ اور ریڈ پراپرلی کر سکیں. ایکچوئل تھنگ ہوتی ہے یو آر ایبل ٹو اسپیک تھنگس, اسپیک لینگویجز, اسپیک یور واٹ یو وانٹ ٹو سے. اچھا, ایکسپلین کر دی ان کو کانسیکوینسز, اور فگریٹو پنشمنٹ دیں. لائک ان کو آپ اس کے جو ہے نہ کرنے کے نقصان اور فائدے بھی بتائیں, اور ایک فگر میں بتائیں کہ بھائی اس سے یہ ہوگا. جیسے قرآن میں ہے کہ جو ہے وہ کہ بھائی آگ ایسی ہوگی, اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ڈسکرائب کیا نا ویری فگریٹو میں, کہ بھائی 9 داروغہ ہیں. قرآن میں ہے کہ جو وہ دوزخ کے اوپر 9 داروغہ ہیں, مطلب پورا 9 کو ان کو ایک فگر بتائی ہے. اس کے علاوہ نان تھریٹننگ وے میں آپ ان کو کریں, ان کو تھریٹن نہیں کریں. اور سب سے پہلے جو چیز ہم نے کرنی ہے, ہمارا مین مقصد یہ کہ جب ہم یہ سب کریں گے تو وہ آٹومیٹکلی آپ ان کو اللہ تعالیٰ سے قریب کریں. جب وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو رہے ہیں تو آٹومیٹکلی باقی سب چیزیں تو سیکنڈری ہو جاتی ہیں, باقی سب تو خود آئے گا. جب آپ آخرت کے لیے اسٹرائیو کرتے ہیں تو دنیا تو بیچ میں راستے میں آپ کو خود ہی مل جاتی ہے. یعنی کہ آپ نے ان کو ایک جو چیز آپ نے کرنی ہے وہ آپ نے انوائٹ کرنا ہے, اور کال ٹورڈز اللہ, یہ کام آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ بھی کرنا ہے اور سب کے ساتھ کرنا ہے. یہ جہاد ہے, دس از اے جدوجہد, دس از اے اسٹرگل, آپ کو کرنا ہے. یہ فرض ہے, قرآن مجید میں اس کو فرض بتایا گیا. اور وہی لوگ اللہ تعالیٰ نے بولا ہے کامیاب ہوں گے جو یہ کام کریں گے, جو نیکیوں کی طرف بلائیں گے, اور نیکیوں کی طرف بلائیں گے, بھلائیوں کی طرف راغب کریں گے, نیکیوں کا حکم دیں گے اور برائیوں سے روکیں گے. اچھا, آپ اسٹوریز ان کو ریڈ کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ کچھ چیزیں جو ہے وہ اس کے تھرو پک کرنا ان کے لیے آسان ہے. اور کیونکہ ظاہر سی بات ہے لسننگ اسپیکنگ جو ہے وہ اسٹوریز کے تھرو ایزی ہو جاتی ہے, اور ان کو ایکسپلین کر کے بھی وہ زیادہ ان کے مائنڈ کے اندر جاتی ہے. ٹیکنالوجی آپ یوز کریں, آپ تھوڑا سلولی ان کو بولیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں بولا ہے کہ تتلو, یعنی تلاوت کرنی ہے. یعنی جس طرح ہم گانے گاتے ہیں تو آپ ان میں تو بہت دھوم دھڑاکا ہوتا ہے, تو ہم نے بہت ہی, جیسے آپ نے سلو کلاسیکل میوزک آپ نے دیکھا ہوتا ہے, اس بہت ہی سودنگ بولتے ہیں بھائی غرو تو غذا ہے اور میوزک تو غذا ہے, فلانی ہے. میوزک غذا نہیں ہے. اللہ کے کلام کو اچھی سے اچھی آواز میں ریسائٹ کرنا, پڑھنا سے مراد یہ
تتلو کا مطلب تلاوت کرنا، ترتیل کے ساتھ، قرآن میں ہے نا ترتیل کے ساتھ، رک رک کے، ٹھہر ٹھہر کے، سلولی، گریجولی، جس طرح ہم کلاسیکل میوزک کو وہ کرتے ہیں، تو اس کے اندر ایک نیچرل آپ کی آواز میں ایک ردھم ہوتا ہے وداؤٹ اینی میوزک. میوزک تو آپ کو ڈائیورٹ کر دیتا ہے، آپ کی اسٹیٹ آف مائنڈ کو چینج کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے اندر آپ مور پرون ٹو ورڈز جن اور شیاطین اور جو غلط چیزیں وہ آپ کے مائنڈ کے اندر انٹری لے لیتی ہیں. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ جن وغیرہ کے بارے میں جو لوگ بولتے ہیں کہ وہ ایگزسٹ نہیں کرتے اور جن ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، جن بہت کچھ بگاڑ سکتے ہیں، وہ بھی میں آپ لوگوں کو ضرور انشاءاللہ تعالیٰ بتاؤں گی. اچھا، اس کے علاوہ ہے کہ ایک تو آپ ٹیکنالوجی کا یوز کریں اپنے سامنے، آپ بچوں کو کوئی اچھی سی ویڈیو بنا کے اپنی ویڈیو بنا لیں، یا پھر آپ کوئی ایسی ویڈیو دیکھیں جس میں میوزک نہ ہو اور اس کے وداؤٹ میوزک والی یوٹیوب پہ سرچ کریں اور وہ ان کو دکھائیں، اپنے سامنے دکھائیں، اور ان کو ٹاک سلولی. مطلب ان کو جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم کیاری میں، گملے میں، اپنے پاٹ میں پانی ڈالتے ہیں اپنے پلانٹس کو، تو وہ بھی ٹائم لیتے ہیں، پانی بھی ٹائم لیتا ہے ایبزارب ہونے کے لیے، کیونکہ ان کو ٹائم دے ٹو ایبزارب دیٹ تھنگ. اچھا، دوسری چیز آپ ان کو ٹیلنگ بائی شوئنگ، یعنی کہ آپ ان کو جو ہے نا تھوڑا سا آپ ان کو دکھا، جیسے آپ نے ریموٹ ہے، آپ نے بچوں کو بتانا، آپ نے کوئی چیز ان کو بتانا ہے، کوئی چیز بتانی ہے، تو آپ ان کو ریموٹ لے کے آئے، آپ نے ان کو بتا بیٹا یہ دس از سلیکٹ بٹن، دس از اسکرول ڈاؤن بٹن، دس، یعنی کہ شو کرتے ہوئے آپ نے ان کو بتانا ہے. اس طرح ایزی بھی ہو جائے گا ان کے لیے لرن کرنا، اور وہ لسننگ بائی ایکٹنگ، یعنی کہ وہ ایکٹ بھی کر رہے ہوں گے اور ساتھ ساتھ لسن بھی کر رہے ہوں گے. یعنی کہ ہمیں جو ہے وہ ان کو سنانا ہے، جب وہ کام کرتے ہوئے ان کو سنانا ہے. یعنی کہ اگر وہ ایکشن کر رہے ہیں، پہلے آپ نے ان کو بتا دیا، اور ان کو بتاتے ہوئے، ان کو سناتے ہوئے، ہم نے شو کرتے ہوئے ان کو وہ بات بتانی ہے. جیسا بھی میں نے آپ کو ریموٹ کی کنٹرول کی ایگزامپل دی، کہ اگر آپ نے جیسے ان کو کوئی چیز بتانی، جیسے آپ نے سمجھے کہ آپ نے ایک ریموٹ کنٹرول لیا اور اس کے تھرو ان کو ایکسپلین کیا، اور اسی کے تھرو ان کو آپ نے بولا بھی، مطلب اسپیک بھی کیا، تو انہوں نے لسن کیا، اور آپ نے ان کو ایکشن کر کے بھی دکھایا، شو بھی کیا، تو وہ ایزیلی جو ہے وہ اس کو کیری آن کر سکیں گے. اچھا، جیسے کہ اب ہم ہر چیز جو دیکھتے ہیں نا، ہم دیکھ کے سیکھتے ہیں. آپ کو پتہ ہے دا موسٹ پاورفل تھنگ ٹو لرن از ٹو بائی واچنگ اینی ون. آپ دیکھو گے جو بچے وہی کرتے ہیں جو بڑے کرتے ہیں گھر میں، تو ان کو آپ نے جو ہے نا یقین ان کے اندر، مطلب وہ جو دیکھتے ہیں ہمیں، وہ خود ہی اس کو دیکھ کے سیکھتے ہیں، کہ ان کو یقین ہوتا ہے کہ بھائی یہ جو صحیح ہے اور یہ سب کر رہے ہیں تو ہمیں یہی کرنا. تو یعنی کہ ہمیں بھی بہت کیئرفل ہونا پڑے گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں، کیا مطلب کیا بول رہے ہیں، ہمارے ایکشنز کیا ہیں، کیونکہ آٹومیٹکلی وہ ان کے ڈی این اے میں جا رہا ہے، وہ سب سیکھ رہے ہیں، ہم سے پک اپ کر رہے ہیں. اچھا، ایک چیز آپ نے قرآن مجید میں اور ہے کہ آپ نے جو ہے وہ قرآن میں آیت ہے نا کہ تمہیں موت نہ آئے اس حال میں کہ تم مسلم ہو. حضرت ایوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو بولا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے یہی دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مسلمان ہی رکھے، ہماری اولاد میں سے بھی مسلمان ایک پوری امت بٹھائیں. مسلمان مطلب جو سلامتی دینے والے ہوں، یعنی کہ جو آپ سب سے پہلے تو آپ کو کسی نے اپنی طرف بلایا، آپ نے اس بندے کے اوپر یقین کر لیا، ایمان لے آئے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اب ہمیں ایمان کی طرف بلا رہے تھے، تو ہم نے ان کے اوپر یقین کیا، اور ہم نے ان کی بات پہ یقین کیا، اور ہم ان کی بات پہ ایمان لے آئے، تو ہم لوگ ایمان والے ہو گئے، ہم لوگ مومن ہو گئے. لیکن مومن سے جو پی ایچ ڈی کا لیول ہے نا، جیسے مومن بننا، ایمان لانا، تو اٹس جسٹ این انٹری. نرسری میں آپ نے انٹری لیے، اب آپ نے نرسری میں انٹری لینے سے تو آپ کو ڈگری نہیں ملے گی. آپ کو ڈگری ملے گی جب آپ یہاں سے آپ نرسری سے پی ایچ ڈی کریں گے، پی ایچ ڈی تک جانا. تو پی ایچ ڈی جو ہے نا وہ ہے آپ کا مسلمان ہونا، یعنی ایمان تو آپ لے، اب آپ نے قرآن کو پورا فالو کیا، اس کے اوپر پورا عمل کیا، ایک ایک چیز کو، جو چیز اچھی طرح غور و فکر کر کے آپ کو اول تو سب سمجھ آ گیا. پھر بھی اگر کوئی کمی بیشی رہ گئی تو وہ آپ کو ایکٹ کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز ہمیں دکھائی ہوئی ہے، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ تو ہمارے بس سے باہر ہے، یہ تو کوئی ہیومن بینگ کر نہیں سکتا. جیسے کہ وہ بولتے ہیں کہ کوئی فرشتہ کیوں نازل نہیں ہوا، اس لیے تاکہ کوئی یہ نہ بول سکے کہ بھائی ہم یہ تو فرشتے ہیں، یہ تو کر سکتے ہیں، ہم تو انسان ہیں، ہم نہیں کر سکتے. اس لیے انسانوں میں سے ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ کیا جو اس لائق تھے، اس قابل تھے، اور انہوں نے کر کے دکھا بھی دیا. اور جو ہے وہ ہم نے
تاکہ ہمارے پاس یہ کوئی حجت نہیں باقی رہ جائے. اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے نا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جس کو قرآن کے ذریعے سورہ کہف میں ہے نا کہ جس کو قرآن کے ذریعے سمجھایا گیا اور اس نے اس سے منہ موڑ لیا. یعنی کہ ہم لوگوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز جو ہے وہ قرآن میں سمجھائی ہوئی ہے، اور پھر بھی اگر ہم سنیں نہیں تو ہم اپنے ہی اوپر ظلم کر رہے ہیں. ہم سب سے بڑے ظالم ہیں اور اپنے ہی اوپر ہم ظلم کر رہے ہیں. اچھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن سورہ آل عمران کی لاسٹ آیات میں سے جو کہ بہت اچھی ہیں فار سمجھنے کے لیے بھی، اور بہت ساری بلاؤں خاص طور پہ جنات وغیرہ سے بھی بچنے کے لیے بہت ہی اچھی ہے، پاورفل ہے. وہ ان میں رابطو کا ورڈ ہے، یعنی کہ آپ نے گارڈ کرنی ہے اپنی باؤنڈریز کو، مورچوں پہ کمر بند رہنا ہے، کمر بستہ رہنا ہے. اور جو ہمارے بچے ہیں وہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے کہ ہم چیزیں کرنے والا بنایا ہمیں. وی وانٹ ٹو میک تھنگس، وی وانٹ ٹو ڈو تھنگس، وی وانٹ ٹو کریٹ تھنگس. تو بچے بھی اسی طرح کے، وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، کچھ میک کرنا چاہتے ہیں، کچھ کرنا چاہتے ہیں، ایکٹ کرنا چاہتے ہیں. ہم ڈیزائن ہی اس طرح کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، تو ان کو پتہ ہے انہوں نے کیا پنکھا اب ہمیں پتہ ہے کہ پنکھے کو ڈیزائن ہی ایسا ہوا ہے کہ پنکھے نے ہوا دینی ہے. وہ لائٹ نہیں ہے کہ اس کے سے روشنی نکلے، وہ پنکھا ہے ہوا دینے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ہم کیا ہیں اور ہمیں کیا چیز کی زیادہ ضرورت ہے. اور یہ تو میں نے آپ کو بتا ہی دیا. تو اچھا، اور اس کے علاوہ جو ہے ڈیوائڈ. اچھا، ایک چیز آپ کو میں نے اور بتانی تھی کہ یہ جو ہے جو ہمارا ایجوکیشنل سسٹم ہے یہ ڈیوائڈ کرنا سکھاتا ہے. لائک ہر چیز، بھائی آپ پورے کا پورا ایک سینٹنس نہیں بچوں کو پہلے آپ بولتے، آپ پہلے اے اور بی، اور اے کا بھی ہاف فیس، اور مطلب اے کا بھی جو ہے وہ اسمال فیس. تو اردو میں بھی یہی ہوتا ہے، ایک کا الف کا بے کا ہاف فیس، اور یہ وہ اس سے اور بچے جو ہے وہ ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں، اور زیادہ ان کا مائنڈ جو ہے نا ڈسٹرب ہو جاتا ہے. ہمیں اس کا پورا ایک کانٹیکسٹ دینا ہے، ہول پکچر دینی ہے، بگ پکچر دینی ہے، ان کو کانٹیکسٹ دینا ہے جس کے تھرو وہ انڈرسٹینڈ کر سکیں. کیونکہ لرننگ کرنے کے لیے سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہی وہ ہے آپ کو بیک گراؤنڈ، کانٹیکسٹ. اسنپٹس نہیں ہیں، شارٹس نہیں ہیں. وہ الگ بات ہے کہ ہم اٹینشن سیکرز ہو گئے ہیں، ہمیں بہت شارٹ ٹرم ہماری میموری ہو گئی ہے، ہم لوگ کے اٹینشن اسپینس بہت لو ہو گئے ہیں. لیکن اگر کوئی چیز آپ نے سیکھنی ہے نا تو آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ جاننا پڑے گا. اگر آپ بیچ سے کوئی ایک چیز پک کر لیں گے تو یو ول گو آپ گمراہ ہو جائیں گے. تو آپ پورا اس کا ایک A to Z پڑھیں، یعنی کہ اس کو بچوں کو بھی آپ نے اس کا پہلے آپ نے پورا ایک یعنی پوری پکچر، جیسے قرآن مجید آپ نے دیکھا پورا کا پورا ہے، اس کے اندر جو ہے ساری سٹوریز ہیں، اور پھر آپ نے اس کے آہستہ آہستہ اس کے اندر آنا ہے، اور پھر اس کے اندر سے اور جو ہے وہ سلیکٹ کرنا ہے. اور یعنی اس کو پہلے سے ہی ڈیوائڈ نہیں کر دینا ہے، آپ نے پہلے بگ پکچر دیکھنی ہے اور پھر آپ نے ڈیڈکٹیو اپروچ اپنانی ہے اور آپ کو اس کے نیچے آنا ہے. اچھا، اب اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ہمیں بولا ہے کہ ان سے مل کر لڑو جیسے یہ سب تم سے مل کر لڑتے ہیں. یعنی کہ یہ سب آپس میں ملے ہوئے ہیں، یہ جو کافر ہیں، مشرکین ہیں، یہ لوگ ہماری اونچی پوزیشنز کے اوپر، جو ہماری حاکم پوزیشنز ہیں، پولیٹیشنز ہو گئے، یہ ہمارے سو کالڈ سٹارز، جن کو ہم نے سٹارز بولا ہوا ہے، جو ساری کی ساری ہمیں غلط چیزیں سکھا رہے ہیں، جو ٹوٹلی رانگ ہے. نامحرم کو ہم دیکھ نہیں سکتے، اور ہم یہاں فل ٹائم جو ہے وہ موبائل کے اوپر اب تو بیٹھ کے سب دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ لوگ سب جو ہے نا ٹاپ پوزیشنز ایکوائر کر کے بیٹھے ہیں، ایسی پوزیشنز جہاں سے یہ ہم لوگ کو انفلوئنس کر سکیں. مینٹلی انفلوئنس ہم لوگ کو کیسے کرتے ہیں؟ تھرو یہ ہم لوگ کو ڈراماز، فلمز کے تھرو. بھائی یہ اسٹار ہیں، یہ سافٹ طریقے سے انفلوئنس کرتے ہیں. اور ان پالیٹکس یہ ہم لوگ کو انفلوئنس کرتے ہیں ہارڈ طریقے سے، ڈنڈے سے، سختی سے. تو اب جیسے نیگیٹو تھنگز ہیں، جیسے کہ آپ سوسائڈ لوگ کر رہے ہیں، کلنگ دیئر اون پیپل. قرآن میں بھی آیت ہے کہ یہ جو ہے اپنے ہی لوگوں کو جو ہے وہ مارتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو مارتے ہیں. اپنے جو ہے وہ جو ہے بچے جو ہے وہ لوگ اپنے بچوں کو زندہ دفن کر دیتے ہیں، اپنے ان بورن بیبیز کو زندہ دفن کر دیتے ہیں. تو یہ چیزیں قرآن میں تو پہلے سے ہی بتائیں گی، سب نیگیٹو تھنگز.
تو ہم نے ان لوگوں کا سدباب کرنا ہے اور ہمیں بھی ایسے ہی مل کے چلنا ہے جیسے یہ لوگ ملتے ہیں. اب شیطان کا تو کام ہی یہی ہے کہ وہ ہر چیز آپ کو اچھی کر کے دکھاتا ہے, کہ اس کا کام یہ ہے کہ وہ آپ کو فلپ سائڈ دکھاتا ہے, ہر چیز کی روشن سائڈ دکھاتا ہے, اس کی جو ڈارک سائڈ ہے وہ دکھاتا ہی نہیں ہے. اور یہ جو آپ گلیمر اور گلٹر اور چمک اور دمک کی ان پرسنالٹیز میں دیکھتے ہیں نا, ان کی لائف از ویری میزریبل. وہ جو ان کی آپ پرسنل لائف دیکھیں کہ آپ دیکھا ہوگا وہ مطلب ان کا انتقال ہو گیا اور وہ 10 دن پڑے ہوئے تھے اور اتنا تھا. اور تو یہ ہم جو وقتی چمک دمک دیکھ کے, دور کے ڈھول سہانے دیکھ کے, یہ ہم اس بات وہی آ گئی نا, دیکھ کے ہم لوگ جو ہے نا انسپائر ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور شیطان کا تو کام یہی ہے غلط چیز کو اچھا کر کے دکھانا اور گندے کھانے کو ٹیسٹ ڈال کے اس کو چینج کر دینا, اس کا کیمیکل والا جو ایسنس ڈال کے اس کو چینج کر دینا. تو آپ نے ہم جب وہ غلط چیز کو اچھے کر کے دکھا سکتے ہیں شیطان لوگ, تو ہم اچھی چیز کو کیوں اچھی چیز کو اچھا کر کے نہیں دکھا سکتے؟ تو دس از آل وی وانٹ ان آر ایجوکیشنل سسٹم, کہ ہم نے اچھے کو اچھا کر کے دکھانا ہے اور برے کو ایکسپوز کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور یہی ہمارا جہاد ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا. جزاک اللہ خیر.